بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق اللہ العظیم. سورہ الروم آیت نمبر 39 اور 40 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ سود اور زکوٰۃ کے بارے میں بیان فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وما آتیتم من ربا، جو تم سود دیتے ہو، لیربو فی اموال الناس، تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، فلا یربو عند اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، فاولئک هم المضعفون، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں. تو سود سے انسان کا مال بظاہر تو بڑھتا ہے لیکن اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، یہ انسان کے لیے وبال جان بنتا چلا جاتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، اللہ کے غضب سے ڈرو اور جو سود تمہارا باقی رہ گیا ہے، یہ سود کی حرمت کا آرڈر ہے، اس کو چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن. فإن لم تفعلوا فأتوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو. تو سودی کاروبار کرنے والا انسان، چاہے ایک فرد ہے، چاہے قوم ہے، چاہے وہ ایک اسٹیٹ ہے، جو بھی سودی کا کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے. وہ دنیا میں بھی تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت کامیابی حاصل کر لے، لیکن آخرت میں اسے اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے. اللہ فرماتا ہے جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے، وہ تمہارے لیے تو تھوڑا بہت بڑھوتری ہو سکتی ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی بڑھوتری نہیں. اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو وہ اللہ کے ہاں اللہ اسے بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ جو ہے بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور انسان کے نامہ اعمال میں اسے جو ہے لکھا جاتا ہے، اور قیامت کے روز جو ہے 100 روپیہ دیا ہوا وہ کئی لاکھوں کے برابر ہوگا. اللہ فرماتا ہے فاولئک هم المضعفون، زکوٰۃ دینے والے انسان، صدقات دینے والے انسان، اپنے مال میں سے وہ جو بچ گیا ہے اس پر سانپ بن کر بیٹھنے کے بجائے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے انسان، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، فقراء و یتامہ پر، مساکین پر، ہمسایوں پر، اللہ کے دین کو غالب کرنے پر جو خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے مالوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. اللہ وہ ہستی ہے، اللہ الذی خلقکم، جو تمہارا خالق ہے، ثم رزقکم، پھر تمہارا رازق ہے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر اپنی اعداد میں کھڑا کر کے تمہاری زندگی کا حساب لے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو تمہارا خالق بھی ہو، رازق بھی ہو، تمہیں موت بھی دیتا ہو، تمہیں زندہ بھی کرتا ہو. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے، برتر ہے وہ اللہ جس کے تم شریک ٹھہرا رہے ہو. اللہ کے قرآن کو انسان سمجھ کر پڑھے. جو انسان سمجھ کر پڑھتا ہے وہ کبھی شک نہیں کر سکتا. جو بے سمجھے بوجھے پڑھتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. جو سمجھ کر پڑھتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ انسانوں کو شریک ٹھہراتا ہے، جنوں کو شریک ٹھہراتا ہے، فرشتوں کو شریک ٹھہراتا ہے، انبیاء کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ اپنے لیے جہنم کا ایندھن جمع کر رہا ہے. اللہ سے دعا ہمیں
توحید کا صحیح شعور عطا فرمائے، سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حضور اپنا دیا ہوا مال جو ہے اپنا مال اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا مال نہیں ہے، اسے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔